وہ ایزی چیئر پر آنکھیں بند کیے ہوئے بیٹھا ہوا تھا۔ کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، بالکل ویسا اندھیرا جیسا آج کل اسے اپنی زندگی میں چھایا ہوا محسوس ہوتا تھا۔ پوری 10 دن وہ اندھیروں میں گم رہا تھا، اس کی ذات جیسے ان اندھیروں میں غرق ہو کر رہ گئی تھی۔ فائزہ سکندر اسے زبردستی اس کے کلفٹن والے فلیٹ سے گھر لے کر آئی تھی۔ اس نے خود کو اپنے کمرے تک محدود کر لیا تھا۔ دل و دماغ میں بہت سے خیالات گردش کر رہے تھے، جن کا محور صرف اور صرف وہی تھی۔ خیال کا ہر پہلو اسی سے نکل کر فقط اسی پر ہی ختم ہوتا تھا۔ آج 10واں دن تھا، اپنے حال سے بے نیاز تمام کاموں کو بھلائے صرف اور صرف اسی کے مل جانے کی خبر سننے کا منتظر تھا۔ اس کے اپنے آدمیوں کے علاوہ سکندر علی خان بھی مکمل سیکیورٹی کے ساتھ اسے ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے تھے، مگر تاحال فاطمہ عبدالرحمن کا کوئی سراغ نہیں مل سکا تھا۔ جانے زمین کھا گئی تھی یا آسمان نکل گیا تھا، اس سے وہ اعصابی طور پر بہت ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا۔ اگرچہ ماں باپ دونوں اس کی بھرپور ہمت باندھ رہے تھے، مگر وہ سخت خوف زدہ تھا۔ اس سوچ نے ہی اسے نڈھال کیا ہوا تھا کہ اگر فاطمہ عبدالرحمن سے نہ مل سکی تو وہ کیسے جیے گا، رہ سکے گا اس کے بنا کیا؟ دل و دماغ دونوں اس خیال کی نفی کر رہے تھے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا، اس کی بے قراری بھی حد سے سوا ہوتی جا رہی تھی۔ بے اختیاری بے چینی اتنی شدید تھی کہ وہ ہر 20 منٹ بعد فرقان کو فون کرتا۔ اس کی طرف سے مایوس کن جواب سن کر اس کے کشادہ اعصاب نئے سرے سے کشادہ ہو جاتے۔ شدید طیش میں آ کر وہ اسی پر اپنی فرسٹریشن نکال دیتا۔ آہل کب تک خود کو روم میں بند رکھو گے؟ اس طرح تو بیمار پڑ جاؤ گے۔ فائزہ سکندر کمرے میں آ کر بڑی اداسی لہجے میں گویا ہوئی تھی۔ دل نہیں کرتا باہر نکلنے کو موم، اس نے آہستگی سے جواب دیا۔ کمرے کا نیم اندھیرا تیز ٹیوب لائٹس کی روشنی سے جگمگا رہا تھا۔ وہ اس کے قریب بیٹھ گئی۔ اس کی وجیح رنگت میں ہم وقت جو دلکش سرخی چھائی رہتی تھی، وہ اب سردی میں بدل چکی تھی۔ وہ بڑے دکھ سے اس کا جائزہ لے رہی تھی۔ کیا حال بنا لیا ہے تم نے اپنا؟ وہ مل جائے گی انشاءاللہ، تمہارے ڈیڈ ڈھونڈ رہے ہیں نا اسے۔ کیوں اذیت دے رہے ہو خود کو؟ کیوں اپنی صحت برباد کر رہے ہو؟ ان کی نظر ایش ٹرے پر پڑی تھی جو جلی ہوئی سگریٹوں سے بھری ہوئی تھی۔ انہوں نے شکایتی نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ دل نہیں کرتا باہر نکلنے کو موم، وہ آہستگی سے گویا ہوا۔ تو جب تک تمہاری بیوی ملے گی نہیں، تم یوں نہیں کمرے میں بند کر کر سگریٹ پھونک پھونک کر خود کو اذیت دیتے رہو گے؟ وہ تیز لہجے میں بولی۔ کیا ہو گیا موم؟ آپ کے کہنے پر ڈرنک چھوڑ دی اب؟ اسموکنگ بھی نہ کروں کیا؟ اس نے جھلا کر کہا۔ کرو، خوب کرو، اپنی صحت برباد کرو، تمہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر تمہاری ماں کو ضرور پڑتا ہے۔ وہ غصے سے بولی۔ آہل نے بے بسی سے ان کی طرف دیکھا۔ اس سے پہلے وہ کوئی جواب دیتا، موبائل کی گھنٹی نے اسے متوجہ کیا۔ آج کل وہ موبائل 24 گھنٹے اپنے پاس رکھتا تھا، خاص طور پر فرقان کی کال کے لیے۔ جیسے ہی اس کی کال آئی، وہ یہی آس لیے ریسیو کرتا شاید فاطمہ کے متعلق کوئی خبر ہو۔ ابھی بھی فرقان کی کال دیکھ کر اس نے فوراً ریسیو کی، مگر دوسری طرف دی جانے والی اطلاع نے اسے سخت حیران کر دیا تھا۔ وہ یکدم کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ فاطمہ عبدالرحمن کا کوئی بھائی اس سے ملاقات کے لیے اسٹوڈیو میں اس کا منتظر تھا۔ اس کے پورے وجود میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ کیا ہوا؟ فائزہ سکندر اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر چونکی۔ آ کر بتاتا ہوں موم، وہ عجلت بھرے انداز میں کہتے ہوئے چینج کرنے کی غرض سے ڈریسنگ روم میں گھس گیا۔ کچھ دیر قبل وہ جو نڈھال سا بیٹھا تھا، اب ایک دم سے طاقت سی بھر گئی تھی اس میں۔ بتاؤ تو صحیح، ہوا کیا ہے؟ فائزہ سکندر جو اس کی اتنی جلد بازی پر حیران سی بیٹھی تھی، اس کے ڈریسنگ روم سے نکلتے ہی پوچھنے لگی۔ موم پلیز ویٹ کر لیں، میں فون پر آپ کو بتا دوں گا نا۔ تیزی سے بولتا وہ ان کو حیران پریشان چھوڑ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ ڈرائیونگ کرتے ہوئے سارے راستے سوچیں اس کی روشن پیشانی پر شکلوں کی صورت میں ابھرتی رہی تھی۔ سحر انگیز مغرور آنکھوں کی سرخی میں الجھنیں تیزی سے تیر رہی تھی۔ فاطمہ عبدالرحمن کا بھائی کہاں سے اچانک دریافت ہو گیا تھا؟ اس کا جواب تو اس شخص سے مل کر ہی پتہ چل سکتا تھا۔ انتہائی ریش ڈرائیونگ کر کے وہ وہاں پہنچا تھا۔ اس کے حکم کے مطابق فرقان نے اسے آہل کے پرسنل روم میں بٹھایا ہوا تھا۔ وہ تیز قدموں سے اندر داخل ہوا۔ دروازے کی طرف پشت کیے بیٹھے شخص نے دروازہ کھلنے کی آواز پر مڑ کر دیکھا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے سامنے فلم انڈسٹری کا نامور سپر سٹار آہل خان کھڑا تھا۔ وہ معتبر باری سے اسکرین پر دیکھ چکا تھا، لیکن کبھی سوچا نہیں تھا اس نے کہ ریئل میں کبھی اس کے مقابل ہوگا، اور وہ بھی اس طرح کی سچویشن میں۔ لمحے بھر کے لیے تو وہ خود بھی اس کی وجاہت سے متاثر ہو گیا تھا،
لیکن یہ تاثر صرف ایک لمحے کا تھا۔ اگلے ہی پل اس کے چہرے پر غیظ و غضب کے تاثرات نمودار ہوئے تھے۔ اس کا دل چاہا آگے بڑھ کر اس شخص کی گردن مروڑ کر رکھ دے، جس کی وجہ سے اس کی فیملی کو، اس کی بہن کو اتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ بڑی مشکل سے اس نے گردن مروڑنے والی اپنی اس خواہش پر قابو پایا تھا۔ دوسری طرف عاہل خان آنکھوں میں بے پناہ حیرت لیے اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ صاف رنگت، سولٹ بور، اچھی پرسنالٹی والا بندہ تھا، جو خاص تیش بھرے انداز میں آنکھوں میں غیظ و غضب لیے اسے گھور رہا تھا۔ ہیلو، عاہل نے مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ میں یہاں اپنی بہن فاطمہ عبدالرحمن کے سلسلے میں بات کرنے آیا ہوں۔ فارس نے مصافحے کے لیے بڑھا اس کا ہاتھ نظر انداز کرتے سرد لہجے میں کہا، فاطمہ آپ کے پاس ہے؟ اس نے چونک کر بے صبری سے سوال کیا۔ اس کے منہ سے اپنی بہن کا نام سن کر فارس کے ماتھے پر لاتعداد شکنیں ابھر آئی تھیں۔ وہ جہاں بھی ہو، اس بات سے تمہیں کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے۔ اسے ڈیورس چاہیے تم سے۔ ابھی تم پر منحصر ہے، سیدھی شرافت دیتے طلاق ہو یا کورٹ میں جانا پسند کرتے ہو۔ ویسے تو تم عام آدمی نہیں ہو، ایک سیلیبریٹی ہو، بڑی نیک نامی اور شہرت رکھتے ہو۔ یقیناً نہیں چاہو گے کہ تمہاری اس نیک نامی اور شہرت پر کوئی حرف آئے، کیونکہ اگر کسی مشہور ہستی کا کیس عدالت میں جائے تو پھر وہ عدالت تک ہی محدود نہیں رہتا، بلکہ الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، سوشل میڈیا، ہر جگہ پر چرچا ہوتا ہے۔ اگر اس کیس میں بھی ایسا ہو گیا تو تمہیں اچھے سے اندازہ ہوگا کہ اس کا اثر تمہاری فین فالوئنگ پر پڑے گا، اور تم یقیناً نہیں چاہو گے کہ تمہاری فین فالوئنگ کم ہو، تمہارے فلمی کریئر پر کوئی اثر پڑے۔ لہٰذا خود کو مشکل میں پڑنے سے بچاؤ اور ان پیپرز پر سائن کرو۔ فارس نے رکھائی سے کہتے ہوئے بریف کیس میں سے ڈیورس پیپر نکال کر اس کے سامنے میز پر رکھ دیا۔ آپ فاطمہ عبدالرحمن کی کیا رکھتے ہیں؟ جہاں تک میں جانتا ہوں اس کا تو ایک ہی بھائی تھا، اور وہ بھی… سامنے رکھے ڈیورس پیپر کو نظر انداز کیے اس نے الجھن بھرے انداز میں سوال کیا۔ اور وہ بھی تمہارے ملازموں کی حوث کی بھیڑ چڑھ گیا۔ فارس نے تجزیہ لہجے میں اس کی بات مکمل کی۔ عاہل کا چہرہ تاریک ہو گیا۔ وہ خاموشی سے سامنے کھڑے شخص کو دیکھنے لگا، جس کی آنکھوں میں اس کے لیے غصے کی آنکھ دہک رہی تھی۔ تمہیں کیا لگا تھا وہ لاوارث ہے؟ تم جو چاہو گے اس کے ساتھ کرو گے۔ میں ہوں اس کا بھائی، فارس عبدالرحمن۔ اپنی بہن کی طرح اٹھنے والے ہر ہاتھ کو کاٹ ڈالوں گا، ہر غلیظ نظر کو پھاڑ ڈالوں گا۔ وہ بچہ مون جو تمہارے ملازموں کی درندگی کی بھیڑ چڑھا تھا، جس کے بعد تم نے سوچا تھا کہ فاطمہ عبدالرحمن کا کوئی نہیں، وہ مکمل تمہارے رحم و کرم پہ ہے، تو غلط خیال تھا تمہارا۔ مون تو اس کا حقیقی بھائی نہیں تھا، مگر میں ضرور ہوں۔ خون کا رشتہ ہے ہم دونوں کے بیچ، کیونکہ میں بھی فاطمہ عبدالرحمن علی خان بیٹا ہوں۔ مائیں الگ الگ مگر باپ ایک ہی تھا ہمارا۔ لہٰذا ایک بھائی ہونے کے ناطے میرا فرض بنتا ہے کہ غلط انسان سے اپنی بہن کی جان چھڑاؤں۔ فارس کے لہجے میں سختی اور ترشی بے حد نمایاں تھی، انداز بے حد جارحانہ تھا۔ عاہل چند پل اسے بغور دیکھتا رہا، پھر اس کی آنکھوں میں موجود غصے کی دہکتی ہوئی آنکھ کی تاب نہ لا کر نظریں چرا گیا۔ فاطمہ عبدالرحمن کا بھائی، یہ کس طرح ممکن ہے؟ وہ جیسے خود سے مخاطب تھا۔ اس کے چہرے پر الجھن و بے یقینی ابھی تک موجود تھی۔ فارس عبدالرحمن کا سخت و سرد انداز، روکھا لہجہ، تیکھا طرز گفتگو، فاطمہ کے فادر کا ریئل سن، یہ ایک زبردست انکشاف تھا اس کے لیے۔ اگر یہ شخص فاطمہ عبدالرحمن کا حقیقی بیٹا تھا تو پھر اتنا عرصہ کہاں تھا؟ اچانک کیسے اور کہاں سے ٹپک پڑا؟ وہ بے حد الجھے ہوئے انداز میں سوچ رہا تھا۔ فاطمہ کہاں ہے؟ میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ میری بہن کا نام مت لینا اب، جو بھی بات کرنی ہوگی مجھ سے ہی کرنی ہوگی۔ فارس نے بھبرے ہوئے لہجے میں کہا، یہ کیا بات ہوئی؟ ہمارا نکاح ہو چکا ہے، پھر کیوں نہیں بات کر سکتا میں اس سے؟ وہ حیرانی سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ جس طریقے سے تم نے میری بہن سے نکاح کیا ہے نا، میں چاہوں تو گن پوائنٹ پر لڑکی سے نکاح کرنے کے جرم میں تمہیں کھڑے کھڑے اندر کروا سکتا ہوں۔ اگر میڈیا اور انسانی حقوق کی تنظیموں تک یہ بات پہنچ جائے تو سوچو تمہاری کتنی نیک نامی ہوگی۔ اگر پبلک تمہارے خلاف ہو جائے تو تمہارے تمام سورسز، تعلقات، اختیارات کچھ کام نہیں آئے گا۔ یہ غلط ہے، میں نے اس سے گن پوائنٹ پر نکاح نہیں کیا تھا، اس نے اپنی رضامندی دی تھی مکمل ہوش و حواس میں۔ اسے فاطمہ عبدالرحمن کے بھائی کا یہ الزام ناگوار گزرا تھا۔ پلیز مجھے اس کا پتہ بتا دیں، وہ کہاں ہے؟ میں اس سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس کا انداز بے حد التجائیہ تھا۔ میں نے کہا نا، جو بات کرنی ہے مجھ سے ہی کرو۔ میری بہن لاوارث نہیں ہے، اس کے بڑے موجود ہیں اس کی زندگی کا فیصلہ کرنے کے لیے۔ وہ اپنی شولوں کی لپٹ لیے دہکتی آنکھیں اس کی آنکھوں میں ڈال کر بولا تھا۔
لہجہ ہنوز ترش تھا، اعصاب چٹان کی طرح سخت تھے۔ کیوں؟ اس سے مل کر ڈرانا دھمکانا چاہتے ہو؟ اب یہ غلطی ہرگز مت کرنا، ورنہ خدا کی قسم تمہاری جان لے لوں گا میں۔ فارس نے اسے خبردار کیا۔ نہیں نہیں، خدا کی قسم میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتا۔ وہ اس کے غلط مطلب لینے پر پریشان ہو گیا۔ میں اس سے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد وہ جو کہے گی مجھے منظور ہوگا، صرف ایک بار ملنے دیں، اس سے پلیز صرف ایک بار۔ وہ گڑ گڑایا۔ ہرگز نہیں، میں اب تمہارا غلیظ سایہ اپنی بہن پر بالکل نہیں پڑنے دوں گا۔ میرا اور اپنا ٹائم ویسٹ کیے بنا ان پیپرز پر سائن کرو۔ دنیا جہاں کی سختی اور تنبیہ تھی فارس عبدالرحمن کے لہجے میں۔ سامنے کھڑی شخصی پرسنالٹی، اس کی طاقت، اپروچ، کسی چیز کا خوف نہیں تھا اسے۔ وہ اس وقت صرف اور صرف محبت کرنے والا ایک غیرت مند بھائی لگ رہا تھا جو اپنی بہن کی حفاظت اور خوشیوں کے لیے مارنے مرنے پر تیار تھا۔ دیکھیے پلیز، میں صرف ایک بار ملنے دیں مجھے اس سے۔ میں جانتا ہوں مجھ سے کچھ غلطیاں ہوئی ہیں، میں اس سے بس اپنی غلطیوں کی معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد وہ جو کہے گی میں مانوں گا۔ اگر وہ کہے گی کہ وہ میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو میں اس کی خواہش کا احترام کروں گا، لیکن اس کا یہ فیصلہ میں اس کے منہ سے سننا چاہتا ہوں۔ ایک ہی بات کی تکرار! فارس کا خون کھول اٹھا۔ مکار آدمی، اپنی یہ تھرڈ کلاس سستی ایکٹنگ فلموں میں ہی دکھایا کرو۔ اپنی طاقت اور اکثر و ذوق کے گھمنڈ میں تم نے ایک معصوم لڑکی کی زندگی برباد کر دی ہے۔ وہ دھاڑا۔ اگر برباد ہی کی ہے تو پھر سنوار دے دے مجھے۔ وہ تنگ کر کر گویا ہوا۔ فارس کے نامناسب رویے کو وہ بڑی مشکل سے برداشت کر رہا تھا۔ سنوارنا چاہتے ہو تو پھر سائن کر دو ان پیپرز پر، ورنہ عدالت میں جانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ میں اپنی بہن کی زندگی تم جیسے گھٹیا بد کردار فلموں والے کے ساتھ برباد نہیں ہونے دوں گا۔ میں اپنی بیوی سے ملے اور بات کیے بغیر اس مطالبے کو تسلیم نہیں کروں گا۔ اس ملک کو تو کیا، دنیا کی کسی بھی عدالت میں چلے جاؤ، میں طلاق نہیں دوں گا، چاہے جتنی بدنامی ہو، میری جتنا نقصان پہنچے میری شہرت کو۔ فاطمہ سے ملے، اس سے بات کیے بغیر میں کسی فیصلے، کسی مطالبے کو تسلیم نہیں کروں گا۔ وہ مسلط لحاظ کا چولہا بلائی طاق رکھتے ہوئے اپنے سابقہ ہر دھرم انداز میں بولا۔ فارس عبدالرحمن کے طلاق کے مطالبے اور گالیوں نے اس سے بھی مشتعل کر دیا تھا۔ کون سی بیوی؟ تم نے فراڈ اور بلیک میل کر کے میری بہن سے رشتہ جوڑا۔ اگر عدالت میں گھسیٹ لوں نا تو فراڈ کے کیس میں سلاخوں کے پیچھے چلے جاؤ گے، پھر جو تمہارے فینس تھو تھو کریں گے نا تم پر، پھر پتہ چلے گا تمہیں۔ فارس کا لہجہ بدترین غسیلا ہوتا جا رہا تھا۔ یہ ساری باتیں بعد میں ہو جائیں گی، آپ میری ایک دفعہ فاطمہ سے تو بات کروائیں۔ وہ زچ ہو کر بولا۔ شٹ اپ! اپنی گندی زبان سے دوبارہ میری بہن کا نام مت لینا۔ وہ بھڑک کر بولا، چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا تھا۔ جب تک آپ کی بہن میرے نکاح میں ہے تب تک مجھے اس کا نام لینے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ سامنے بھی آہن سکندر تھا، جذباتی اور غزیلا ہونے کے ساتھ ساتھ ضدی اور ہٹ دھرم بھی تھا۔ فارس کی تکرار پر اس میں بھی کچھ عرصے سے زبردستی تھپک تھپک کر سلائی گئی ہٹ دھرمی یک دم جاگ اٹھی تھی۔ لہجے میں بلا کی ضد اور اکڑ پن تھا۔ وہ نکاح نہیں، فراڈ ہے، دھوکہ ہے، بلیک میلنگ ہے جو تم نے اپنی طاقت کے بل ہوتے ہوئے پر کیا ہے۔ فارس نے کھار جانے والی نظر سے دیکھتے ہوئے کہا، جب اس نکاح کو مانتے ہی نہیں تو ڈیورس کا بار بار مطالبہ کیوں کر رہے ہیں؟ اس نے آگ لگانے والے انداز میں کہا۔ بکواس بند کرو اپنی خبیث انسان! بہت ستایا ہے تم نے میری بہن کو، دل تو کرتا ہے طلاق نامے پر سائن کروانے کے بجائے سیدھا تمہارے سینے میں گولیاں اتار دوں۔ جتنا تم نے میری بہن کو رلایا ہے، تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دینا بنتا ہے۔ سیدھی شرافت سے طلاق کے پیپرز پر سائن کر دو، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ فارس بے خوف ہو کر دھاڑا۔ صالح صاحب، آپ لمٹ کراس کرتے جا رہے ہیں۔ اگر میں آپ کی ان باتوں کو برداشت کر رہا ہوں اور آپ کو کچھ نہیں کہہ رہا تو صرف اور صرف فاطمہ کی وجہ سے، ورنہ کسی کی سخت باتوں تو کیا، سخت علیحدہ بھی برداشت کرنے کی عادت نہیں مجھے۔ میں آپ کا یہ مطالبہ اسی صورت مان کر کروں گا جب آپ فاطمہ سے میری بات کروائیں گے۔ عادت کے برخلاف اس نے بے حد تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا تھا۔ یہ رعایت بھی وہ صرف اور صرف فاطمہ کی وجہ سے کر رہا تھا۔ شٹ اپ! جسٹ شٹ اپ گھٹیا انسان! تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے اپنا سالہ کہنے کی؟ فارس مشتعل ہو گیا اور آگے بڑھ کر جھٹکے سے اس کا گریبان پکڑ لیا۔ وہ حق تک کھڑا رہ گیا۔ ہمیشہ مقابل کے ہاتھوں کو اپنے گریبان تک پہنچنے سے پہلے ہی وہ توڑ دیا کرتا تھا، مگر آج پہلی بار کسی کے ہاتھ اس کے گریبان تک پہنچے تھے، اور وہ ہاتھ تھے اس کی بیوی فاطمہ عبدالرحمن کے بھائی فارس رحمان کے، جنہیں وہ توڑتا تو کیا، چھٹک بھی نہیں پایا۔ یہ رعایت
اور صرف اس کی وجہ سے ہی دے رہا تھا۔ فارس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا، ہاتھ اس کے گریبان کو سختی سے پکڑے ہوئے تھے۔ آہل نے اپنے غصے کو کنٹرول کرتے ہوئے نرمی سے اس کے ہاتھ اپنے گریبان سے ہٹانے چاہے، مگر فارس کی گرفت مزید بڑھ گئی۔ اس سے پہلے وہ بھی غصے پر اپنا کنٹرول کھوتا، اس کے ہاتھ جھٹکتا، معاملہ مزید خراب ہوتا۔ یلو شرٹ اور بلیک پینٹ میں ملبوس ایک خوب عروسا نوجوان بے تکلفی سے دروازہ کھول کر اندر ہوا اور آگے کا منظر دیکھ کر اپنی جگہ پر ساکت ہو گیا۔ میں آپ کا لحاظ کر رہا ہوں، گریبان چھوڑ دے میرا، آہل نے سرد آواز میں کہا۔ اپنا لحاظ اپنے پاس رکھو، میں ڈرتا نہیں ہوں تم جیسے گرے ہوئے ایکٹر سے۔ فارس گررایا، گریبان پر گرفت نہیں چھوڑی۔ اس سے پہلے کہ کوئی اور سین ہوتا، یلو شرٹ والا نوجوان ہوش میں آئی تیزی سے آگے بڑھا۔ ارے ارے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ تماشا ہو رہا ہے۔ اس شخص کا اگر میں نے ساری دنیا کے سامنے تیار تماشا نہ بنایا، اس کو ذلیل و رسوا نہ کیا، تو میرا نام بھی فارس عبد الرحمن نہیں۔ فارس نے چیخ کر کہا۔ آپ دونوں بیٹھ کر آرام سے بھی تو بات کر سکتے ہیں۔ اس نے فارس کے ہاتھوں سے آہل کا گریبان چھڑواتے ہوئے نرمی سے کہا۔ اسے گریبان پکڑنے والے شخص کے اقدام پر حیرت تو ہوئی تھی، مگر اس سے زیادہ حیرت آہل کے خاموش رویے پر ہوئی تھی۔ اگرچہ وہ بہت زیادہ عرصے سے تو آہل کو نہیں جانتا تھا، مگر اس کے بارے میں میڈیا میں بہت کچھ سن رکھا تھا کہ وہ غصے کا انتہائی تیز ہے۔ اکثر پارٹیز، کلبز وغیرہ میں ہونے والے اس کے جھگڑوں کی خبریں اخبارات کی زینت بنتی رہتی تھیں، مگر اب اس کا ٹھنڈا رد عمل اسے حیران کر رہا تھا۔ فارس اب آہل کے ساتھ ساتھ اسے بھی تیش بھری نگاہوں سے گھور رہا تھا۔ تم جو کوئی بھی ہو، اگر اس کا بھلا چاہتے ہو تو اسے کہو یہ ڈیورس پیپرز پر سائن کر دے۔ ڈیورس پیپرز؟ اس نے بری طرح چونک کر پہلے میز پر پڑے پیپرز اور پھر فارس کو دیکھا۔ الجھن بھرے انداز میں اترے ہوئے چہرے کے ساتھ خاموش کھڑے آہل سے استفسار کیا۔ یہ صاحب کون ہے یار؟ فاطمہ عبد الرحمن کے بھائی، آہل نے اسپاٹ انداز میں کہا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں، چہرہ کسی قیمتی شے کے چھن جانے کے خوف سے سفید ہو چکا تھا۔ اوہ، تو یہ وجہ ہے۔ لمحے میں وہ بات کی گہرائی تک پہنچا تھا۔ دیکھیں پلیز، آپ جلد بازی مت کریں، ایک بار تحمل سے بات سن لیں اور سمجھ لیں۔ یلو شرٹ والے نے سمجھانے کی کوشش کی، مگر فارس کے تیور انتہائی جارحانہ تھے۔ وہ کچھ سوچنے سمجھنے کے موڈ میں قطعی نہیں لگ رہا تھا۔ جسٹ شٹ یور ماؤتھ، مجھے کوئی اور بات نہیں سننی۔ یہ پیپر سائن کریں اور معاملہ نپٹائیں، ورنہ میں اسی وقت میڈیا کے پاس چلا جاؤں گا۔ اس کے لہجے میں کسی خونخوار بھیڑیے جیسی گھرراہٹ تھی۔ فارس صاحب پلیز میری ریکویسٹ مان لیں، صرف ایک بار مجھے اس سے فیس ٹو فیس بات کرنے دیں۔ اس کی اپنے منہ سے اس کا فیصلہ سننا چاہتا ہوں میں، فار گاڈ سیک پلیز۔ حیرت انگیز طور پر اس نے اپنے ہاتھ چھوڑ دیے۔ یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ ایک بار دونوں کی بات تو کروا دیں، میں گارنٹی دیتا ہوں جو بھی ہوگا وہ جو آپ کی سسٹر چاہیں گی۔ یلو شرٹ والے نے آہل کا بے بس انداز دیکھ کر اس کا دفاع کرتے ہوئے فارس سے دوبارہ درخواست کی۔ کیا لگتے ہو تم اس کے جو گارنٹی دے رہے ہو؟ فارس نے اسے گھورتے ہوئے سوال کیا۔ میں اس کا دوست ہوں، کزن ہوں، آپ کی سسٹر کو میں جانتا ہوں، ان کی بہت عزت کرتا ہوں۔ آپ مجھ پر ٹرسٹ رکھیں، ان کو آپس میں ایک بار بات کرنے دیں، فیصلہ آپ کی سسٹر کا ہی ہوگا، اس نے یقین دلانے والے انداز میں کہا۔ فارس کچھ دیر ان دونوں کی طرف سرد نگاہوں سے دیکھتا رہا، پھر ان کا لجاجت بھرا انداز دیکھ کر وہ ذرا سا دھیما پڑا۔ چہرے کے تنے ہوئے نقوش ذرا ڈھیلے ہوئے تھے۔ چند لمحے وہ سوچتا رہا، پھر حامی بھرتے ہوئے یلو شرٹ والے سے کہنے لگا۔ ٹھیک ہے، میں اپنی بہن سے اس کی بات کروا دیتا ہوں، اس کے منہ سے یہ بات سننے والی اس کی خواہش پوری کر دیتا ہوں، مگر پھر اس کے بعد یہ چپ چاپ ان پیپرز پر سائن کر دے گا۔ اس نے باری باری دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے درست لہجے میں کہا اور جیب سے فون نکالنے چاہا۔ فون پر نہیں، اس سے مل کر آمنے سامنے بات کرنا چاہتا ہوں، آہل نے جلدی سے کہا۔ فارس کا جیب سے موبائل نکالتا ہاتھ رک گیا، ماتھے پر بڑے بلوں میں اضافہ ہو گیا۔ چند سیکنڈز اسے خونخوار نگاہوں سے گھورنے کے بعد وہ سرد لہجے میں انہیں اپنے پیچھے آنے کا کہتے وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ آہل کے چہرے پر رونق آ گئی۔ فارس عبد الرحمن کی رضامندی نے اس کے اندر ایک نئی روح پھونک دی تھی۔ اس نے یلو شرٹ والے کو اشارہ کیا، وہ دونوں باہر جاتے فارس عبد الرحمن کے پیچھے تیزی سے چلنے لگے۔ فاطمہ عبد الرحمن، ہاں فاطمہ، پاکیزہ، خوبصورت اور خوب سیرت لڑکی۔ اصل میں اس کا آئیڈیل ایسی ہی لڑکی تھی جو اسے ایک خوبصورت خواب کی تعبیر کی طرح مل گئی تھی۔ اگرچہ اسے پانے کے بعد بھی وہ اس کے حصول کے لیے کٹھن مراحل سے گزر رہا تھا، مگر وہ اس لمحے پر عزم تھا
اسے واثق یقین تھا وہ اس پتھر کو پگھلا کر اپنی دست رس میں لانے میں کامیاب ضرور ہو جائے گا۔ صبح سے موسم آبرو آلود تھا۔ فاطمہ نے آہستہ سے کھڑکی سے پردہ ہٹایا۔ شیشے کے پار موسم بہت دل فریب اور ہوشربا لگ رہا تھا۔ لان میں لگے خوبصورت رنگ برنگے پھولوں پر بہار آئی ہوئی تھی۔ پورے ماحول پر حسن و نکھار چھایا ہوا تھا۔ اندرونی خلچ سے گھبرا کر وہ کھڑکی کھول کر کھڑی ہو گئی۔ اپنی ظاہری حالت پر وہ کافی حد تک کنٹرول کر چکی تھی، مگر اندر سے لگی آنکھ اس میں اسی طرح ہی لاوا دہکا رہی تھی۔ نظریں بظاہر سامنے نظر آتے لان پڑی تھی، مگر دماغ فارس بھائی کی طرف لگا ہوا تھا۔ آج فارس اور فضا اسے آؤٹنگ پر لے گئے تھے۔ سمندر کنارے انہوں نے پکنک منائی، پھر وہاں سے وہ لوگ میوزیم گئے۔ سارا دن گھومنے پھرنے کے بعد 4 بجے فارس نے فضا اور اسے گھر چھوڑا اور خود آہل سے ملنے کے کہہ کر چلا گیا تھا۔ فارس کو گئے ہوئے 1 گھنٹہ ہو گیا تھا اور وہ ٹینشن میں مبتلا تھی۔ دل میں طرح طرح کے وسوسے اٹھ رہے تھے، کہیں وہ غصے اور جوش میں اس کے ساتھ فائٹ نہ کر بیٹھے۔ تو دل ہی دل میں اللہ سے دعا گو تھی کہ یہ معاملہ بنا کسی لڑائی جھگڑے کے خوش اسلوبی سے حل ہو جائے۔ فاطمہ، فضا بھابھی کی آواز پر اس نے پلٹ کر دیکھا۔ وہ دروازے پر کھڑی تھی۔ جی بھابھی؟ اس نے سوالیہ نگاہوں سے انہیں دیکھا۔ فارس بلا رہے تمہیں سٹنگ روم میں۔ انہوں نے قریب آ کر کہا۔ فارس بھائی آ گئے؟ اس کے منہ سے بے اختیار نکلا، ہاں آ گئے۔ فضا نے اس بات میں سر ہلایا۔ نہ جانے کیسی ملاقات رہی ہوگی فارس بھائی کی اس شخص سے۔ اس کا دل بے اختیار دھڑکا۔ کندھے پر جھولتے ہوئے دوپٹے کو درست کرتی وہ تیزی سے دروازے کی طرف بڑھی، مگر فضا کی پکار رک گئی۔ بات سنو فاطمہ۔ اس نے مڑ کر دیکھا۔ فضا اپنی جگہ پر کھڑی ہوئی تھی۔ چہرے کے تاثرات بے حد سنجیدہ تھے۔ اس کے دل میں ہول اٹھنے لگے۔ کیا بات ہے بھابھی، کچھ ہوا ہے کیا؟ وہ خوف زدہ ہو کر پوچھنے لگی۔ نہیں، وہ ایکچولی فارس کے ساتھ آہل خان آیا ہے، انہوں نے مدھم لہجے میں کہا۔ کیا؟ مگر کیوں؟ فارس بھائی تو اس سے بات کرنے گئے تھے، پھر اسے ساتھ کیوں لے آئے؟ اسے سخت شاک لگا تھا۔ وہ بے حد سراسیمہ ہو گئی تھی۔ گھبراؤ نہیں، اب تم تنہا نہیں ہو، ہم دونوں تمہارے ساتھ ہیں۔ وہ تم سے بات کرنے آیا ہے، تمہارا فیصلہ تمہارے اپنے منہ سے سننا چاہتا ہے۔ بہت منت کی تھی اس نے فارس کی، تبھی وہ اسے ساتھ لایا۔ فضا نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر تسلی دی۔ مگر بھابھی، میں کیا بات کروں گی اس سے؟ میرا فیصلہ آپ لوگ جانتے تو ہیں۔ اس کے انداز میں ہچکچاہٹ بلکہ کسی حد تک گھبراہٹ تھی۔ اس سے پہلے فضا کچھ بولتی، فارس دروازہ کھول کر اندر آیا۔ گڑیا، وہ شخص ڈیورس کا مطالبہ تمہارے اپنے منہ سے سننے کا خواہش مند ہے۔ ڈیورس پیپر پر سائن کرنے کے لیے یہی مطالبہ رکھا اس نے، تو مجبوراً مجھے اسے تم سے ملوانے کی حامی بھرنا پڑی۔ اب تم چلو میرے ساتھ اور چل کر اس گھٹیا شخص سے کہو کہ تم اس سے علیحدگی چاہتی ہو۔ اگرچہ اس سے بات کرتے ہوئے فارس کا لہجہ کافی نرم تھا، مگر اس کے لہجے میں آہل خان کے لیے چھپی سختی، سنگینی اور غصہ وہ محسوس کر سکتی تھی۔ مگر بھائی، اس کی ہچکچاہٹ ہنوز برقرار تھی۔ فارس نے اس کا گھبرانا، ہچکچانا بغور دیکھا۔ ریلیکس، اب وہ شخص تمہیں ڈرا دھمکا نہیں سکتا۔ ویسے بھی میں تمہارے ساتھ ہوں، پھر کیوں ڈر رہی ہو؟ فارس نے نرمی سے کہتے ہوئے اس کا ہاتھ تھاما اور سٹنگ روم میں لے آیا۔ فاطمہ کا دل نہ جانے کیوں بے طرح دھڑک رہا تھا۔ سامنے ہی صوفے پر بیٹھا وہ دروازے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اسے آتے دیکھ کر بے قراری سے اٹھ کھڑا ہوا۔ آہل کی بے تاب مسرت اسے چمکتی ہوئی نگاہیں بہت بے قراری اور بے اختیاری سے اس کے چہرے اور وجود کا طواف کر رہی تھی۔ فاطمہ عبد الرحمن کے قدموں کو گویا زمین نے جکڑ لیا۔ اس کی نظریں ساکت تھی، بے یقینی تھی، حیرت تھی، آنکھیں کھلی ہوئی تھیں۔ اس شخص کو دیکھ کر وہ رتا حیرت میں مبتلا نہیں ہوئی تھی۔ اس کی اس شدید حیرانگی کی وجہ اس کے ساتھ موجود دوسرا انسان تھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ احمر وقار، زندہ سلامت، ناقابل یقین منظر۔ وہ آہل خان کے ساتھ کھڑا تھا۔ اس وقت وہ دونوں ایک ساتھ اس کے گھر میں موجود تھے۔ بلیک پینٹ، یلو شرٹ، پرفیکٹ ہائٹ پر پرکشش چہرہ، اسمارٹ پرسنالٹی، جتنا بھی خوبصورت تھا، مگر اس وقت ساتھ کھڑے آہل خان کا بالکل بھی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ احمر پر سے ہوتے ہوئے اس کی نگاہیں ساتھ والے شخص پر رکی۔ فراخ پیشانی، خوبصورت روشن آنکھیں جن میں ملال جدائی، بے قراری اور تڑپ کا رنگ واضح تھا۔ ایک جہاں کا درد بسا تھا اس کی ان پرکشش گہری آنکھوں میں۔ مایوسی، اداسی، ہجر، فراق، حزن و ملال، کیا کیا بیان نہیں کر رہی تھی اس کی آنکھیں۔ فاطمہ کے اندر تو جیسے تیز ہواؤں کے جھگڑے چلنے لگے تھے۔ انتشار اور بے ترتیبی سی دماغ میں ہونے لگی تھی۔
احمد وقار اس شخص کے ساتھ کیسے؟ اس کی نیلی آنکھوں میں حیرانگی ہیرے بن کر جگمگا رہی تھی۔ آپ؟ اس کے منہ سے بے اختیار نکلا تھا۔ تم جانتی ہو اسے؟ فارس نے چونک کر استفسار کیا۔ جی بھائی، یہ وہ ایکچولی بہت ہیلپ کی تھی انہوں نے میری، مگر وہ رک رک کر بول رہی تھی، مگر یہ عاہل خان کے ساتھ کیسے؟ کہ بات وہ کہہ نہیں پائی۔ احمد اس کی آنکھوں میں مچلتا سوال پڑ چکا تھا، تبھی ہلکی سی دوستانہ مسکراہٹ چہرے پر سجائے اس نے اپنا تعارف کروایا۔ مجھے احمد کہتے ہیں، ہم دونوں کزنز ہیں۔ بدقسمتی سے ہمیں کچھ عرصہ پہلے ہی اپنے اس رشتے کا پتہ چلا تھا، ورنہ حالات شاید آج مختلف ہوتے۔ اس سے پہلے ہم ایک دوسرے کو نہیں جانتے تھے، نہ کبھی ملے۔ کیسے ملے اور آپس کے اس رشتے کا کیسے پتہ چلا، یہ ایک لمبی کہانی ہے۔ بہرحال مس فاطمہ مجھے جانتی ہے، ہماری پہلی ملاقات جنگل میں ہوئی تھی، اس کے بعد دوسری ملاقات یہی کراچی میں حادثاتی طور پر ہوئی، اور پھر اس کا مخاطب فارس تھا، جس نے خاصی ناگواری اور بیزاری سے اسے ٹوک دیا۔ مسٹر، ہمیں تمہاری ان سٹوریز سے کوئی دلچسپی نہیں۔ جس کام کے لیے آئے ہو اس پر بات کرتے ہیں۔ بہت بڑی خواہش تھی نا ان محترم کو میری بہن کے منہ سے لفظ طلاق سننے کی۔ چلو فاطمہ، پوری کرو اس کی خواہش، کہو اس سے کہ تم اس سے سپریشن چاہتی ہو۔ فارس نے تنفر بھری نظروں سے عاہل خان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ایک منٹ فاطمہ، مجھے تم سے اکیلے میں بات کرنی ہے، پلیز کچھ دیر کے لیے میری بات سن لو۔ فارس کو اگنور کرتے ہوئے اس نے آگے بڑھ کر خاموش کھڑی فاطمہ سے التجا کی، جو بات کرنی ہے میرے سامنے کرو۔ فارس کا لہجہ تیز تھا، پلیز آپ ان دونوں کو تھوڑی دیر کے لیے اکیلے میں بات کرنے دیں، مسئلہ دونوں فریقین کی باہمی مشاورت سے طے پائے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ احمد بھی اس کی حمایت کے لیے آگے آیا۔ میں نے کہا نا، جو بات کرنی ہے میرے سامنے کرو، فارس نے درشت لہجے میں کہا۔ کام آن فارس صاحب، یہ دونوں نامحرم نہیں ہیں جو آپ انہیں تھوڑی دیر کے لیے اکیلے نہیں ملنے دے سکتے؟ اور مس فاطمہ، ان پر نہ صحیح لیکن مجھ پر شاید بھروسہ ہوگا آپ کو، پلیز میرا مان رکھ لیں، ان کی بات سن لیں، میں یقین دلاتا ہوں فیصلہ آپ ہی کا ہی ہوگا۔ فارس کی ہر دھرمی پر احمد کو بھی تاؤ آ گیا۔ اس نے جھنجھلا کر فاطمہ سے کہا، جو اس سارے سین میں اپنے بھائی کے پہلو میں خاموش تماشائی بنی کھڑی تھی، تم اپنا منہ بند رکھو، میں نے کہا نا جو بات ہوگی میرے سامنے ہی ہوگی۔ میرے گھر میں صحیح سلامت کھڑے ہو دونوں، اتنا کافی سمجھو، ورنہ جس طریقے سے میری بہن کو یہ مینٹلی ٹارچر کرتا رہا، میرا دل کرتا ہے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے چیل کتوں کو کھلا دوں۔ فارس نے پھنکارتے ہوئے کہا، بھائی پلیز، یہ بہت اچھے انسان ہیں، میری کافی ہیلپ کی تھی انہوں نے۔ فاطمہ کو فارس کا احمد کی بے عزتی کرنا پسند نہیں آیا۔ شکر ہے آپ نے بھی بولنے کی زحمت کی۔ احمد نے اس پر خفیف سا طنز کیا۔ اس پورے سین میں خاموش تماشائی کا کردار ادا کرنے والی ایک اور فرد فضا بھی بول پڑی، فارس، وہ بار بار کہہ رہے ہیں نا، کیا حرج ہے ایک بار اکیلے میں بات کرنے دیں، دونوں کو معاملہ باہمی رضامندی اور خوش سلوکی سے حل ہو جائے تو زیادہ صحیح رہے گا۔ اس نے دبے دبے لہجے میں شوہر کو سمجھانے کی کوشش کی، تم چپ رہو، میری بہن کے لیے کیا صحیح ہے اور کیا غلط میں خود بہتر سمجھتا ہوں۔ فارس نے جھڑک دیا، فضا شرمندہ سی ہو گئی۔ ٹھیک ہے، مگر فاطمہ سے تو پوچھ لیں کہ کیا چاہتی ہے۔ فارس سے جھڑکی کھا کر بھی وہ دوبارہ ہمت کرتے ہوئے آہستہ سے منمنائی۔ فارس نے اسے تیز نظروں سے گھورا، پھر خاموش کھڑی فاطمہ کی طرف متوجہ ہوا۔ فاطمہ، تم اس شخص کی بات سننا چاہتی ہو؟ وہ سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھنے لگے۔ وہ جو شش و پنج میں مبتلا کھڑی تھی، تذبذب بھرے انداز میں بھائی کی طرف دیکھنے لگی، نہ ہاں کر پائی نہ کر پائی۔ ٹھیک ہے، کر لو بات، لیکن ایک بات یاد رکھنا، اگر تم نے میری بہن کو ڈرانے دھمکانے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ فارس نے باقاعدہ ہاتھ اٹھا کر وارننگ دی۔ آہل نے اس بات میں سر ہلایا۔ فارس اور فضا دونوں ہی سٹنگ روم سے باہر چلے گئے۔ کمرے میں 3 نقوش تھے۔ فاطمہ عبدالرحمن کا سر جھکا ہوا تھا، وہ اضطراری کیفیت میں مبتلا اپنے ہونٹ کاٹ رہی تھی۔ آہل کی بے قرار نظریں اسی پر جمی ہوئی تھیں۔ وہ تیزی سے اس کے قریب ہوا، وہ گھبرا کر پیچھے ہٹ گئی۔ احمد نے آہل کو تنبیہ نگاہوں سے دیکھا اور پرخلوص لہجے میں فاطمہ سے مخاطب ہوا، آپ یقیناً مجھے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ دیکھ کر حیران ہوئی ہوں گی۔ اس نے لفظ ہسبینڈ پر زور دیا۔ کاش مجھے اس بات کا پہلے پتہ چل گیا ہوتا تو جو کچھ آپ کو اس کی وجہ سے بھگتنا پڑا۔ اس نے ساتھ کھڑے آہل کی طرف اشارہ کیا، جو مشکلات اس کی وجہ سے آپ کو اٹھانی پڑی، وہ سب کچھ نہ ہوتا اگر مجھے اس وقت پتہ چل جاتا کہ یہ میرا کزن ہے، تو وہ روک لیتا میں اسے۔ ایک خفگی بھری نگاہ اس نے آہل کے شرمندہ چہرے پر ڈالی۔ بہرحال جو انسان کی قسمت میں لکھا ہوتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے،
میری آپ سے ریکویسٹ ہے، جذباتی ہو کر فیصلہ کرنے کے بجائے دماغ سے سوچ سمجھ کر فیصلہ کریں۔ غلطیاں انسانوں سے ہی ہوتی ہیں اور انسان اپنی غلطیوں سے ہی سیکھتا ہے۔ اگر کوئی انسان غلطی کرتا ہے تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا کہ وہ برا انسان ہے۔ سال ہو گئے ہماری دوستی کو۔ انسان اگر کسی کو جاننا چاہے تو سال تو کیا 2 مہینوں میں ہی جان لیتا ہے۔ اتنے عرصے میں اسے بہت اچھی طرح سے جان گیا ہوں۔ یہ جذباتی ہے، غصے کا تیز ہے، مگر دل کا بے حد نرم، مخلص، اچھا اور پرخلوص احساس کرنے والا اور اپنے وعدے نبھانے والا انسان ہے۔ ابھی آپ جذبات اور غصے کے زیر اثر ہیں، مگر فیصلہ کرتے ہوئے میری ایک بات ضرور ذہن میں رکھیے گا، یہ شخص آپ سے ٹوٹ کر محبت کرتا ہے۔ مجھے نہیں لگتا اس سے زیادہ کوئی اور آپ سے محبت کرے گا یا کرتا ہوگا۔ آگے آپ کو جو بہتر لگے۔ پھر وہ آہل کی طرف مڑا۔ اوکے، میں باہر گاڑی میں بیٹھ کر ویٹ کرتا ہوں، تم اپنا کیس اچھے سے لڑنا۔ کیا پتہ فیصلہ تمہارے حق میں ہو جائے۔ میں تمام نیک تمنائیں تمہارے ساتھ ہیں۔ اس کا کندھا تھپک کر وہ باہر نکل گیا۔ باہر نکلتے ہوئے ایک نمکین پانی کا قطرہ اس کی دائیں آنکھ سے گرا تھا، جسے اس نے غیر محسوس طریقے سے صاف کیا تھا۔ اب ان قطرے نہ جانے کب تک کیوں نہیں ٹپکنے رہنا تھا۔ احمد کے باہر نکلتے ہی دونوں کی نظریں ملی۔ ایک کے چہرے پر مسرت، خلوص و محبت کے حسین رنگ جھلملا رہے تھے، تو دوسرے چہرے پر برفیلی سرگرمی اور چمکتی ہوئی بے گانگی تھی۔ کیسی ہو فاطمہ؟ انتہائی خلوص و چاہت سے پوچھا گیا۔ فاطمہ نے حیران مگر ناگوار نظروں سے اس سوال پر اس کی طرف دیکھا اور غصے سے لب پھینچ لیے۔ اس کے وجیح چہرے پر صدیوں کی تھکن و اداسی رقم تھی۔ روشن گہری آنکھوں کی شفاف سطح پر ازدیوں تک الاؤ دہک رہا تھا۔ چہرہ ہی دل کے حال کی عکاسی کر رہا تھا۔ وہ کچھ لمحے اس کی طرف تکتا، اس کے جواب کا منتظر رہا، پھر ایک تھکن بھری گہری سانس لی۔ کیوں چلے گئی تھی مجھے چھوڑ کر؟ کیا میں اتنا برا تھا؟ دوسری چیئر پر اس کے روبرو بیٹھتے وہ آزادہ انداز میں گویا ہوا، اس کے لہجے کی تڑپ دوسری چیئر پر اس کے روبرو بیٹھتے وہ آزردہ انداز میں گویا ہوا، اس کے لہجے کی تڑپ، سوز اور درد نے اسے چونکا دیا تھا۔ یہ سوال آپ کو کرنا چاہیے، آپ کیسے ہیں؟ اس کا بھی اب تک خود اندازہ نہیں ہوا آپ کو؟ ایک بے ارادہ نگاہ اس پر ڈال کر وہ سخت تنزیہ انداز میں گویا ہوئی۔ جواباً اس کا چمکتا چہرہ یکدم سے بجھ گیا تھا۔ احمد نے ابھی کہا ہے نا، کچھ غلطیاں انسان سے غیر ارادی طور پر سرزد ہو جاتی ہیں۔ انسان ہوں، خطا کا پتلا ہوں، مجھ سے بھی ہو گئی۔ اگر غلطی ہو جائے تو کیا اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ وہ انسان مکمل غلط، مکمل برا انسان ہے؟ اس نے آہستگی سے پوچھا۔ اوہ نو! فاطمہ نے تنفر بھری انداز میں چہرے کا رخ دوسری طرف پھیر لیا۔ وہ حسرت بھری نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ نیٹ کی بلیک شرٹ سے اس کے بے حد گورے نازک سے بازو ایسے چمک رہے تھے جیسے سیاہ بادلوں کی اوٹ سے ستارے جگمگا رہے ہوں۔ گلاب چہرے پر پہلے والی دلکشی تر و تازگی آ چکی تھی۔ براؤن ریشمی بالوں کی کچھ لٹیں چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ گلابی گالوں پر لالی بکھری ہوئی تھی جیسے میک اپ کیا گیا ہو، مگر یہ تو قدرتی لالی تھی۔ وہ حسین تھی، بلا کی حسین۔ اس کے حسن کے سحر سے نکل آنا چٹانی حوصلہ رکھنے والے مردوں کی بھی بس کی بات نہیں تھی۔ سامنے بیٹھا شخص اس کے حسین چہرے کا ہی نہیں دیوانہ تھا، وہ اسے جسم و جان سمیت روح کی گہرائیوں سے چاہتا تھا۔ اپنی پوری زندگی اسی سنگ دل حسینہ کے ساتھ گزارنے کا ممتنی تھا۔ اگرچہ یہ شروع میں واقعی وہ طرزرف اور صرف اس کے حسن سے متاثر ہو کر اسے پانا چاہتا تھا، مگر اب اس کا دل فاطمہ عبدالرحمن کی محبت سے لبریز تھا۔ اب وہ عمر بھر کے لیے اس کا حصول چاہتا تھا۔ وہ اسے دیوانوں کی طرح تک رہا تھا۔ اس کی نظروں کی تپش سے وہ جھلجھلائی، پھر اس کی طرف دیکھ کر سرگرمی سے بولی۔ جو رشتے ناجائز جذبوں کی بنیاد پر تعمیر کیے جائیں وہ کبھی بھی پائیدار ثابت نہیں ہو پاتے۔ ہوس کی آنکھ بجھتے ہی سب جذبے سٹ پڑ جاتے ہیں، پھر انسان نئی دریافتہ کی تلاش میں نکل پڑتا ہے۔ کیونکہ حرام کھانے کی عادت ہو تو حلال سے انسان مطمئن نہیں ہو پاتا، اس کا پیٹ بھرتا ہے۔ نہایت ہی زہریلا خند لہجے میں تھا اس کا۔ اس کے الفاظ پر تو وہ جیسے تڑپ اٹھا تھا۔ پلیز فار گاڈ سیک میری پاکیزہ محبت کو گالی تو مت دو۔ میں تمہیں دل کی گہرائیوں سے چاہتا ہوں۔ تمہارے لیے میری محبت اب جنون کی شکل اختیار کر چکی ہے۔ ناممکن ہے تمہارے بغیر رہنا۔ کیسے یقین دلاؤ تمہیں؟ وہ بے بسی سے بولا۔ فاطمہ نے تمسکرانہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ مسٹر، محبت، جنون وغیرہ پر میں یقین نہیں رکھتی۔ یہ پانی کی بلبل کی طرح ہوتا ہے، جتنی شدت سے یہ ابل کر اوپر آتا ہے اس طرح نیچے غائب ہونے میں بھی اسے دیر نہیں لگتی۔ یہ چیزیں آپ کی فلموں میں اچھی لگتی ہیں،
ریئل میں ایسی چیزوں کا کوئی وجود نہیں ہوتا۔ کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے ضد جب ہو جائے تو چین نہیں آتا۔ انسان اپنی اس ضد کو محبت سمجھتا ہے، لیکن جب اسے وہ چیز حاصل ہو جاتی ہے تو پھر اس چیز کی اہمیت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ جس محبت کا وہ دعویٰ کر رہا ہوتا ہے، پہلے وہ سامن کی جھانک کی طرف بیٹھ جاتا ہے۔ بہتر ہوگا یہ ڈائلاگس اپنی فلموں بھی بولا کریں۔ مجھ پر کوئی اثر نہیں ہونے والا آپ کی اس سستی عاشقی کا۔ اس کے لہجے میں چٹانوں کی سی سختی اور برف کی سی سردی تھی۔ حسین چہرے پر سرگرمی تھی۔ سستی عاشقی؟ اسے سخت صدمہ ہوا۔ سستی عاشقی وہ ہوتی ہے جو آپ کا عاشق، آپ کا محبوب، آپ کو بوائے فرینڈ چھاڑتا ہو، جس سے آپ کا شرعی رشتہ نہ ہو۔ شوہر کی محبت کو سستی عاشقی نہیں کہا جا سکتا۔ سستی عاشقی بیوی سے نہیں، گرل فرینڈ سے کی جاتی ہے۔ تو آپ نہیں کرتے رہے کیا؟ اسے گھورتے ہوئے سخت لہجے میں بولی۔ کرتا رہا ہوں، بالکل کرتا رہا ہوں، مگر اپنی گرل فرینڈ سے نہیں۔ تم سے ہی کیوں کروں گا یار، تم تو میری اپنی بیوی ہو۔ وہ تھکے ہوئے انداز میں گویا ہوا۔ میں آپ کی کسی قسم کی باتوں میں نہیں آنے والی۔ یہ صرف اور صرف مجھے پانی کی چال ہے۔ اصل میں آپ سے یہ بات برداشت نہیں ہو رہی کہ آپ مجھے ایسے ہی چھوڑ دیں۔ مجھے پانی کی دھن سوار ہے آپ پر، اس لیے تو پہلے ہی مجھے گھٹیا پروپوزل دیتے رہے۔ میرے انکار پر بہلا پھسلا کر نکاح کے جال میں پھنسا لیا کہ چلو ویسے نہ صحیح تو ایسے ہی صحیح۔ نکاح کے باوجود بھی اپنی خواہش پوری کرنے میں ناکام رہے تو اب جھوٹی محبت کا جال پھینک کر شکار کرنا چاہتے ہیں۔ مگر میں آپ کی کوئی بھی گھٹیا خواہش پر پوری نہیں ہونے دوں گی، چاہے اس کے لیے مجھے اپنی جان بھی کیوں نہ لینی پڑے۔ اس لہجے بھی اس کے راہ رادے کی طرح مضبوط تھے، پختہ تھا۔ وہ سخت متفر و بدگمان ہو چکی تھی اس سے۔ وہ جس سکتے کے عالم میں بیٹھا اس کی تند تلخ باتیں سن رہا تھا، گہری سانس لے کر بولا، کیسی باتیں کر رہی ہو یار؟ تم کوئی مچھلی ہو تو تمہیں شکار کرنے کے لیے جال پھینکوں گا؟ وہ صرف سخت نظروں سے گھور کر رہ گئی۔ کچھ لمحے وہ افسوس بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھتا رہا، پھر گہری سنجیدگی سے گویا ہوا، تم کبھی میری دسترس سے دور نہیں رہی فاطمہ، جو تمہیں حاصل نہ کرنا پاتا۔ چلو پہلے کی تو چھوڑو، نکاح کے بعد کیا ایک دفعہ بھی میں نے اپنی خواہش کے لیے تمہاری طرف دیکھا یا تمہیں مجبور کیا؟ میری غلطی سے دیے گئے ایک غلط پروپوزل کی بنیاد پر تم مجھے غلط انسان سمجھ لیا۔ میں چاہتا تو نکاح کے بعد تم سے اپنا رشتہ مضبوط بنانے کے لیے ازواجی تعلق قائم کر سکتا تھا، مگر میں نے ایسا نہیں کیا، کیونکہ مجھے تمہارے وجود سے نہیں، تمہاری روح سے، تمہارے دل سے محبت تھی اور ہے۔ اگر تم اس کے خوف میں مبتلا ہو کہ تمہیں پانے کے بعد میرا دل تم سے بھر جائے گا، کیونکہ میں تو کلی بدلانے والا بھنوار ہوں، حرام کھانے کی عادت ہے تو حلال پر کیسے قناعت کر سکتا ہوں بھلا؟ تو میں تمہیں لکھ کر دینے کو تیار ہوں کہ اگر تم صرف میرے ساتھ رہنے کی حامی بھر لو تو میں کبھی بھی تم سے کوئی ڈیمانڈ نہیں کروں گا، کوئی شادی والا تعلق نہیں ہوگا ہمارے درمیان۔ تم چاہو تو مجھ سے کوئی بھی قسم اٹھوا لو یا لکھوا لو، یہ ایگریمنٹ صرف اور صرف ہم دونوں کے درمیان رہے گا، قیامت تک کسی کو خبر نہیں ہوگی۔ تم جیسے چاہو گی میں کرنے کو تیار ہوں۔ وہ بھرپور یقین دلاتے ہوئے بولا۔ فاطمہ عبدالرحمن کا چہرہ سرخ ہو گیا، نامعلوم غصے کی وجہ سے یا شرم کی وجہ سے۔ شوبز والوں کی شادیاں زیادہ دیر نہیں ٹکتی، بہتر ہوگا مجھے آزاد کر دیں۔ ویسے بھی میں سیدھی ساری ہوں، آپ کے ٹائپ کی نہیں ہوں۔ آپ فلم سٹار ہیں، یقیناً لبرل مائنڈ کے ہوں گے۔ میری جیسی سمپل لڑکی آپ کے ساتھ سوٹ نہیں کرے گی۔ فلمی ہیروز کے ساتھ بولڈ لڑکیاں ہی جچتی ہیں جو بنا کسی جھجک کے شارٹ ڈریسز پہنتی ہوں۔ ان کے ساتھ پارٹیز، فنکشن، شوز وغیرہ اٹینڈ کر سکتی ہوں۔ اسموکنگ، ڈرنک، کیمروں کی لائم لائٹس، یہ سب میں نہیں کر سکتی، سوری۔ وہ اسمارٹ لہجے میں گویا ہوئی، ایسا مت کرو یار، میں تمہیں لکھ کر دینے کو تیار ہوں، ہماری شادی کبھی بھی نہیں ٹوٹے گی، کم از کم میری وجہ سے تو کبھی بھی نہیں۔ میں کبھی بھی تمہیں کسی بات کے لیے مجبور نہیں کروں گا۔ اپنی مرضی کا لائف سٹائل اپنانا۔ رہی بات بولڈنس کی، تو اپنی بیوی پہ میں بولڈنس کوئی پسند نہیں کرتا، چاہے وہ عام بندہ ہو یا فلمی اداکارہ۔ کرتے ہیں پسند۔ آج کل بہت سے ایکٹریس کی بیویوں کی بولڈنس کی وجہ سے ان کے شوہر حضرات کی ڈیمانڈ یا سپورٹ ہوتی ہے۔ وہ اپنی بات پر زور دیتے ہوئے بولی، اچھا کرتے ہوں گے، مگر میں ایسا نہیں ہوں، مجھے تو تمہارے جیسی با فاطمہ کردار، شرم و فاطمہ والی لڑکی چاہیے۔ اس کا مخمور لہجہ اسے اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ با فاطمہ با کردار لڑکی بھی اپنے لیے با کردار با فاطمہ شریف شوہر چاہتی ہے، وہ جتاتے ہوئے بولی۔ وہ کچھ دیر بول نہیں سکا، پھر کارپیٹ پر اس کے قدموں میں جا بیٹھا۔ فار گاڈ سیک، میری تمام غلطیوں کی معافی دے دو اور میرا ساتھ قبول کر لو۔
تم جو بھی ڈیمانڈ رکھو گی مجھے قبول ہوگی، بس بدلے میں مجھے تمہارا ساتھ چاہیے۔ تمہیں میری وجہ سے جو تکلیفیں پہنچی میں ان کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں، پلیز مان جاؤ۔ وہ اس کے ہاتھ تھامتا ملتجی انداز میں کہہ رہا تھا۔ وہ اپنے ہاتھ چھڑواتے ہوئے بولی، پہلے زخم دیتے ہیں اور پھر مرہم لگاتے ہیں، چلے جائیں یہاں سے۔ جو بھائی نے آپ سے کہا ہے وہی میرا فیصلہ ہے۔ اس کے لہجے میں نرمی تو کیا، ذرا سے بھی رعایت کی گنجائش نہیں تھی۔ بالکل ٹھوس اور بے لچک لہجہ تھا اس کا۔ تمہیں میری طرف سے جو بھی تحفظات لاحق ہیں وہ مجھے بتاؤ، میں تمہیں لکھ کر دینے کو تیار ہوں۔ وہ اس سے دستبردار ہونے کو ہرگز تیار نہیں تھا۔ میں فیصلہ کر چکی ہوں جو کہ فارس بھائی آپ کو سنا چکے ہیں، ڈیورس چاہیے مجھے۔ سختی سے جواب آیا، کسی قسم کی رعایت نہیں تھی۔ طلاق میں مر کر بھی نہیں دوں گا۔ وہ سرکش ہونے لگا۔ آپ کے مرنے کے بعد مجھے طلاق لینے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی، وہ سنگ دلی سے بولی تھی۔ آہل بے حد دکھ سے اس کی طرف دیکھا۔ اتنی سنگ دل تو مت بنو یار، مجھ سے محبت نہیں کر سکتی تو ترسی کھا لو۔ میں تم سے تمہارے ساتھ کی بھیک مانگ رہا ہوں، مجھے خالی ہاتھ مت لوٹاؤ، تمہارے بغیر جینے کا تصور میرے لیے محال ہے۔ یہ ڈائلاگ اپنی فلموں میں ہی استعمال کیا کرو۔ اس پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ وہ پل کے چپکائے بنا اسے دیکھتا رہا۔ ایسا مت کہو، ابھی تعلق میرے مرنے کے بعد ہی ٹوٹے گا۔ اس کی آواز بھر آ گئی، آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ تو مر جاؤ پھر، سختی سے کہتی وہ چیخ پڑی تھی۔ خدا کے لیے مجھ پر رحم کرو، میری بات مان لو، کتنا تڑپاؤ گی، کتنی سزا دو گی، میں نہیں رہ سکتا تمہارے بغیر۔ تمہارا ذہنی سکون ہو فاطمہ، پلیز میرا یہ ذہنی سکون مجھے واپس لوٹا دو۔ تم نے بھی کبھی مجھ سے محبت کی تھی، تھوڑے ٹائم کے لیے صحیح، مگر کی تو تھی۔ کیا اس محبت کی ہلکی سی چنگاری بھی تمہارے دل میں موجود نہیں کیا؟ مکمل طور پر بجھ چکی ہے۔ وہ محبت کیا؟ وہ سراپا سوال بنا بیٹھا تھا۔ اس کی بوجھل آواز کے ہر تاثر کو توڑتی ترشتی سے بولی، وہ محبت نہیں، میری غلطی تھی، جس کا احساس آپ کی اصلیت سامنے آتے ہی میرے دل سے ختم ہو گیا تھا۔ اب میرے اندر محبت کی کوئی چنگاری تو نہیں، البتہ دھواں اور راکھ ضرور موجود ہے۔ آپ نے مجھے اس بری طرح توڑا ہے کہ میرا جسم تو کیا، روح بھی جل کر راکھ ہو گئی۔ اب آپ تو کیا، کوئی بھی سمیٹنا چاہے تو سمیٹ نہ پائے۔ اس بری طرح سے بکھر چکی ہوں میں۔ اس کی آنکھیں نم تھیں، لہجے میں درد تھا، کرب تھا۔ ایسا الزام تو مت لگاؤ، میں نے فزیکلی تو تمہیں کبھی بھی ٹارچر نہیں کیا۔ اس الزام پر وہ بھیگی شکایت نظروں سے اسی طرف دیکھنے لگا۔ جتنی منتیں کرے، روئے، گڑ گڑائے، میرا فیصلہ وہی ہوگا، میں کسی صورت آپ کو قبول نہیں کروں گی۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی۔ کتنی سختی، کتنی پختگی تھی اس کے انداز میں، وہ محسوس کر سکتا تھا۔ پلیز اپنا فیصلہ بدلو، میرا ہاتھ تھام لو، تم جیسا کہو گی میں ویسا کروں گا۔ پلیز نہیں رہ سکتا میں تمہارے بغیر، ترس کھاؤ مجھ پر، اپنے سے دور مت کرو پلیز۔ وہ اس کے دوپٹے کا پلو تھام کر رونے لگا۔ وہ کچھ دیر کے لیے ساکت بیٹھی رہی، پھر اپنا دوپٹہ کھینچتے ہوئے بولی، میں صرف اور صرف آپ کی ضد ہوں اور کچھ نہیں۔ نہیں، تم میری ضد نہیں ہو، میری محبت ہو، میرا پیار ہو، میرا عاشق ہو، میرا سکون ہو، میری زندگی ہو، میری فاطمہ ہو تم، میری فاطمہ۔ میں جیتے جی تم سے دستبردار نہیں ہو سکتا، کبھی نہیں۔ وہ روتے ہوئے ضدی انداز میں بولا، آپ صرف اپنی ضد پوری کرتے ہیں۔ مجھ سے فلم میں کام کرواتے ہوئے کہا، سو گئی تھی آپ کی یہ محبت، عشق، سکون، زندگی، ہاں؟ مجھ سے فلم میں کام کروانا ضد تھی آپ کی، جو کہ پوری کروا لی آپ نے۔ اسی ضد کے پیچھے تو آپ نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا۔